بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ میں محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں اپنے خواب بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کی تعبیرات آپ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہیں۔ ابتداً خواب کے حوالے سے ہی کوئی اہم بات آپ کی خدمت میں کوشش گزار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی کالز لیتے ہیں۔ کسی نے خواب میں اگر ناظرین بادل دیکھے، جسے کلاؤڈ کہتے ہیں نا، بادل، تو اگر اس میں عذاب کی شکل دکھائی نہ دے، اب عذاب کی شکل دکھائی نہ دے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بادل ہیں، دیکھ کر ڈر نہیں لگ رہا، ایسے کالے اور محیب بادل کے دیکھ کر ڈر لگے تو وہ پھر دوسری کیفیت ہوتی ہے۔ بادل ہیں، دیکھے ہیں، اور یعنی آندھی اور گھٹا گوپ اندھیرا جسے کہتے ہیں، اور ہولناکیاں معلوم نہ ہوں، یعنی ایسے خطرناک قسم کے بادل نہ ہوں، تو وہ دین اسلام کی علامت ہے کہ آپ دین اسلام پر ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں اور اچھے عقیدے پر آپ قائم ہیں۔ اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ وہ بادل کا مالک بنا ہے، یا بادلوں کو جمع کر رہا ہے، یا اس میں چل رہا ہے، یا اس پر سوار ہو رہا ہے، تو جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا اس میں سے وہ اہم چیزیں پائے گا۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ دین اسلام کے معاملات میں، یعنی مثال کے طور پر عبادات ہیں، تو وہ عبادات پر استقامت کے ساتھ ان کی ادائیگیاں کرتا رہے گا، اور اسی طریقے سے اگر دین اسلام میں ہی یعنی کسی فیلڈ میں ہے تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا، اور خاص طور پر دینی علوم کے حوالے سے کامیابی کی طرف ایک بہت اچھا اشارہ ہے۔ ناظرین، جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص یہ خواب دیکھے کہ وہ بادل کھا رہا ہے، یا اس کے سامنے بہت سا بادل پڑا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اچھا خواب دیکھا، علم حاصل کرے گا، اور پھر علم حاصل کرنے کے ساتھ خوب شہرت اور بلندیاں حاصل کرے گا، اور ظاہر ہے کہ اس پر یعنی جو چیزیں بھی اسے ملیں گی اس کو اویل کرے گا، اس سے مستفیض بھی ہوگا، اور اس کی تعریف جگہ جگہ پر کی جائے گی، اور وہ مرتبہ پائے گا کہ جو اپنے دور میں بہت کم لوگوں کو یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ اس نے خواب دیکھا کہ گویا کہ بادل نے اس پر سایہ کر لیا، تو آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعبیر میں فرمایا کہ اگر یہ شخص بیمار ہے تو شفا پائے گا، اگر مقروض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ ادا فرمائے گا، اور اگر فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو تونگری سے یعنی مالداری سے تبدیل فرمائے گا، اگر مظلوم ہے تو اللہ رب العالمین غیبی مدد فرمائے گا، اس لیے کہ بادل رحمت ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اوقات جنگوں کے زمانے میں ناظرین ایسا جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کیا کرتے تو آپ خواب میں یہ دیکھتے کہ بادل نے سایہ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پھر اس سے اچھا اشارہ اخذ فرماتے۔ اور تو ناظرین، یہ ہم نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی بادل کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے، بادلوں کو سے بہن نے یہ پوچھا کہ گھر کے پاس ایک گھر ہے، تو امی کی جو خالہ زاد بھائی ہے تو وہ وہاں پر کبوتر موجود ہیں، کبوتر پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ نہیں آتے، پھر اچانک اس میں ایک بلیک کبوتر ہوتا ہے اور ایک وائٹ کبوتر ہوتا ہے، تو وہ بلیک کو پکڑ لیتا ہے، وائٹ ان کے گھر پر آ جاتا ہے، اور پھر یہ بالآخر وہ تو نہیں پکڑ سکتے، یہ پکڑ لیتی ہیں۔ دوسرا خواب ان کی والدہ نے دیکھا کہ کھیتی کی جگہ ہے، وہاں پانی بھرا ہوا ہے، اور بالکل وائٹ پانی ہے، صاف پانی ہے، وہاں سفید اور ریڈ پھول جو ہے وہ موجود ہیں۔ دیکھیں، یہ دونوں خواب اگر ملائے جائیں تو اس کی تعبیر بہت اچھی بنتی ہے کہ پریشانیاں یا تکالیف یا
کاموں میں رکاوٹیں یہ زندگی کا حصہ ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کا سدباب کرنا چاہیے اور ان مشکلات سے یا پریشانیوں سے یا مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ راستہ ڈھونڈنا کیا ہے؟ راستہ ڈھونڈنا یہ ہے کہ ایک تو دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں نا، تو دوا یہ ہے کہ اسباب اختیار کریں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ پریشانیاں مشکلات یہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں محمد شاکر بات کر رہا ہوں نلی گاؤں سے۔ جی سنائیے۔ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے جی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے باہر کہیں۔ صحیح ہے۔ جی اچھا، آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں؟ جی جی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کتنی ایج ہے آپ کی والدہ کی؟ جی کتنی ایج ہے، عمر کتنی ہے؟ 51 سال کی ہیں۔ 51 ایئرز ہے۔ اچھا یہ بتائیں کچھ پریشانی ہے؟ جی پریشانی ٹھیک ہے، تو گھر میں بہت، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ سارے گھر والے پریشان رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلیں۔ اچھا جی، اسلام آباد سے عامر صاحب نے یہ پوچھا کہ ان کی وائف نے یہ خواب دیکھا کہ درختوں پر زرد رنگ کا سانپ ہے اور ان کی وائف کی انگلی پر آ کر کاٹتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر کاٹتا ہے۔ تو اس کی تعبیر انہوں نے بتایا کہ ان کی جو وائف ہے وہ صحت کے حوالے سے پریشان ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو وائف کا علاج ہے وہ صحیح جگہ پر نہیں ہو رہا، یہ بھی عین ممکن ہے۔ تو ظاہر جب صحیح جگہ پر نہیں ہوگا تو وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح جگہ پر علاج ہو رہا ہو لیکن پرہیز یا میڈیسن لینے میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ صحت کے حوالے سے یہاں پر یہ بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی دشمن ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے یعنی صحت کے حوالے سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیے، نماز کی پابندی کریں اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس والآخرتی درود شریف پڑھ کے روزانہ آپ کی وائف پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں، علاج کرواتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا۔ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ یہ کہیں باہر نکلتی ہیں تو جنگل بھی ہے اور وہاں پر درخت بھی ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، امرود کا درخت ہے تو وہاں ایک امرود ہے، دوسری طرف شاخ پر 2 مالٹے چھلے ہوئے ہیں، ایک مالٹا توڑتی ہیں تو لگتا ہے جیسے پیروں پر کوئی چیز لپٹ گئی ہے، پھر بہرحال وہ چیز ہٹ جاتی ہے۔ تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے کہ کیا تعبیر ہے۔ دیکھیں میری بہن، امرود کا درخت دیکھنا یا مالٹے شاخ پر 2 مالٹے چھلے ہوئے دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یا آپ کے گھر میں جو کما رہے ہیں، فیلڈ میں ہیں، ان کو مواقع عطا فرماتا ہے، لیکن آپ مواقع سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان موقعوں کو آپ اویل نہیں کرتے۔ تو یہ تعبیر اس کی بن رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور رزق کے معاملات کو آپ کے لیے بہتر فرمائے۔ میں اس میں عرض کروں گا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنے والآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ جب بھی ان کا کوئی اچھا کام ہونے والا ہوتا ہے، یہ جاب لیس بھی ہیں کئی عرصے سے، تو بتاتی ہیں کہ 25-30 سال پہلے ہم جہاں پر رہتے تھے وہ خواب میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں بندہ ایک گھر میں رہتا ہے نا، اور اس کے بعد اس گھر کو چینج کرتا ہے تو اس سے نیچے والے گھر میں نہیں جاتا، نیچی جگہ پر نہیں جاتا، اس سے اچھا گھر تلاش کرتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھر سے نکل کر اب اچھے گھر میں آئیں، تھوڑا سا بہتر ہوگا۔ اب جب آپ خواب میں دیکھتی ہیں کہ یہ اسی گھر میں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ترقی نہیں کر رہی اور آپ پیچھے کی جانب گامزن ہیں اور یا جگہ پر رکی ہوئی ہیں، یعنی کوئی آپ کی فیلڈ میں ترقی نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال یہ اس خواب کی تعبیر بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ ابھی جو میں نے نماز کی پابندی کہا وہ آپ بھی کیجیے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تسبیح آپ بھی پڑھیے، اور یا حفیظ یا اللہ یہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا۔
پھر اس کے بعد صادقہ آباد سے بہن نے پوچھا کہ نیا جوتا پہنتی ہیں، پہلے تھوڑا سا پھٹتا ہے، پھر سارا پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ایک ہاتھ میں جو ہے وہ سبز اور ایک ہاتھ میں سفید چوڑیاں ہوتی ہیں، یہ اتارتی ہیں، غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ میری بہن ایک تو یہ کہ پہلا جو آپ کا خواب ہے یہ بتا رہا ہے کہ رشتوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی ہے، اور دوسرا خواب یہ بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا اپنا مزاج جو ہے نا آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، اور آپ نے کہا میں غصہ اتنا نہیں کرتی، لیکن یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ جھنجھلا جاتی ہیں، تو اس پر ذرا قابو پانے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، اور یا لطیف یا اللہ فجر عصر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ، اور استغفار کی کثرت کیجئے، اللہ تعالیٰ اچھی جگہ رشتہ عطا فرمائے گا۔ کراچی سے اسد صاحب نے پوچھا کہ بھتیجی ہے ان کے، سوتے میں اٹھ کر اور ڈر جاتی ہے، پھر باتھ روم کی طرف بھاگتی ہے، تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، سونے سے پہلے ان کو آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں ان پر، اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ اولیو آئل جو ہوتا ہے وہ ان کی پیشانی پر لگائیں کہ بڑا والتین والزیتون، تو بڑا مبارک ہے، تو اس سے سکون ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھابھی نے کہا، بھابھی اور ان کے بلکہ انہوں نے خواب دیکھا بھابھی اور ان کے شوہر، اب یہ جو لاہور سے بہن نے ہمیں کال کی تھی، باہر نکلی جنگل کے درخت اور امرود کا درخت، یہ ساری چیزیں، تو انہوں نے ایک خواب یہ بھی بیان کیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں وہ جاتی ہیں رشتہ دار کے گھر پر، تو ان کے ساتھ بات چیت یعنی کچھ معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ جاتی ہیں وہاں پر تو مرحومہ خالہ ان کو ملتی ہیں اور وہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ میری بہن ہمیشہ یاد رکھیں کہ صلہ رحمی کرنے میں عافیت ہے، اگر غلطی ان کی بھی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا اللہ کی رضا کی خاطر آگے بڑھیں اور محبتوں کو پیدا فرمائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیچے گرنے نہیں دیتا بلکہ اس سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ دیکھ رہی ہیں پروگرام کے جن کے گھر پر یہ آئی ہیں خواب میں، تو میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ غلطی آپ کی ہے یا نہیں ہے، آگے بڑھیں اور محبتوں کو فروغ دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماریہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی والدہ روڈ پر ہیں اور کیچڑ ہے، لیکن وہ چلتی ہیں لیکن نہ کپڑوں پر لگتا ہے نہ جوتوں پر، اور حیران ہوتی ہیں۔ ان کی والدہ تھوڑا سا سوچتی بہت زیادہ ہے، یا تھوڑی سی پریشانی ہو تو بالکل اپنے سر پر سوار کر لیتی ہیں، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، تھوڑا سا سوچنا کم کریں اور خیالات کا ہجوم تھوڑا کم کریں۔ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ تو ہو۔ کراچی سے ناز گل نے پوچھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رشتہ دار کے گھر بلکہ کہتی ہیں کہ جب بھی اندھیرے میں خواب دیکھتی تو اندھیرے میں ہیں، بھٹک رہی ہیں، راستہ نہیں مل رہا، روشنی ہوتی ہے لیکن راستہ نہیں ملتا۔ میری بہن یا تو آپ حقیقی زندگی میں تھوڑی جلد باز ہیں، ہر کام جلد بازی میں کرتی ہیں، یا لاپرواہ ہیں، لاپرواہی سے کام کرتی ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا۔ دیکھیں روشنی ہوتے ہوئے آپ اندھیرے میں بھٹک رہی ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہی بنتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی توجہ کوئی بھی کام کریں توجہ کے ساتھ فوکسڈ ہو کر کریں اور کنسنٹریشن کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ یہ خواب نہیں آئیں گے۔ اچھا، لاہور سے بہن نے یہ پوچھا تھا کہ ان کی بھانجی ہے، وہ ہاتھوں میں مہندی لگی ہوتی ہے اور وہ صاف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں خوشی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اتنی جلدی خوشی کے رخصت ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، دائمی خوشیاں عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ محمد جمیل صاحب نے پوچھا دولتانہ سے کہ ایک جگہ سبزی رکھی ہے بیچنے کے لیے، اور گلی جو ہے وہ ہے تھوڑی تنگ ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی گلی چوڑی ہو جائے، چلنے پھرنے کا راستہ جو ہے وہ ہو جائے، اور دوسرا کہتے ہیں ٹرے میں روٹی ہے، پھر ایک ٹکڑا زمین پر ہوتا ہے تو وہ اسے بھی اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہیں۔ میرے بھائی آپ تھوڑا کام کاج کی طرف سوچ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، مثبت سوچیں اور مثبت سوچ کے ساتھ آپ کام کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو کام میں اللہ رب العالمین ترقی عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ کہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا نا یعنی بہت اچھے ہیں آپ ماشاءاللہ، لیکن دوسروں کے معاملات میں بندہ اچھا کرنے کے لیے بھی جاتا ہے نا، تو بعض اوقات وہ اپنے معاملات کو چھوڑ کر آپ کی طرف آ جاتے ہیں، تو ذرا سا ان چیزوں سے اجتناب کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور
ملتان سے محمد پرویز صاحب نے پوچھا کہ ان کی بیوی کو خواب نظر آتا ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ بات چیت کرتے ہیں ان کے ساتھ اور دل میں کوئی ارادہ ہے تو پھر تو میں کچھ نہیں کہتا. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور انہوں نے دیکھا کہ خواب میں آپ نے دوسری شادی کی ہے کہیں اور کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں خیالات آتے ہوں تو خواب میں اس طرح نظر آ گیا ہو, تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ دل میں اس طرح خیالات نہ لائیں. دوسرا یہ کہ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں دکھائی دے رہی. محمد علی صاحب نے پوچھا کہ ان کی بیوی نے دیکھا کہ مرحومہ بیٹی اس باغ میں گھوم رہی ہیں. یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا خواب ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی صبر عطا فرمائے. اور آخری یہ ہے خواب محمد شاکر صاحب نے نلی گاؤں سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے. تو یہ ان کی والدہ جو ہے نا تھوڑا کچھ پریشان ہے اور سوچتی بہت زیادہ ہیں یا پریشانیاں اپنے اوپر سوار کر لیتی ہیں یا مستقبل میں کوئی پریشانی اس طرح ہلکی پھلکی, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے. ناظرین